بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، دینا شروع کرو آنا شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ انار دانے کی چٹنی استعمال کر لیا کرو، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ جو کا پانی پی لیا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ صبح سویرے آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ کالے یرقان سے بچنے کے لیے گنے کا رس استعمال کر لیا کریں۔ کوئی بھی کام کرنے سے قبل سر میں بادام کا تیل لگاؤ، طاقت آ جائے گی۔ نمک والے نیم گرم پانی میں غرارے کرنے سے مسوڑوں کی سوجن ختم ہوتی ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے پھوڑے، پھنسیاں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ سیب کے پودے کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ زیادہ ٹینشن لینا، زیادہ سوچنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ بالوں میں انڈے کی سفیدی لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں اور گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ہری شملہ مرچ جھریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینا وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اگر زیادہ کھانے لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو لونگ چبا لیں۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر منہ پر رگڑو، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ آم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ سے بدبو غائب ہو جاتی ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پی لینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے: اچھا دوست، اچھی زبان، رزق حلال، ماں کی دعا اور خوش اخلاقی۔ رات کو سونے سے قبل چند دانے خشک آلو بخارا کھا لو، پیٹ سے جڑے مسائل دور ہو جائیں گے، معدے کی تیزابیت اور قبض ختم ہوگی۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کا باریک سفوف ہم وزن کالی مرچ ملا لیں، اس کے ساتھ لیمبو اور شہد نہار منہ پینے سے زائد چربی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ دمے کے مریض افراد کھانے کے اندر اجوائن کا استعمال کریں۔ ایک عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہو، رزق تنگ ہونے لگے، اپنی بیٹیوں بہنوں کو اپنے گھر میں دعوت پر بلایا کرو۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو، چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغی کمزوری، بھول جانے کا مسئلہ ہو، ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی، ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے، نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو، صرف اتنا ضرور سوچنا کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ 3 چیزیں چھپانا ضروری ہیں: عورت، دولت اور رزق۔ جو وقت غفلت میں گزرا اس پر توبہ کرو، ہر لمحے کو اس کو بیدار رکھو۔ کبھی اپنی 2 چیزوں پر بھروسہ نہ کرنا: دولت اور طاقت، کیونکہ غریبی اور بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی۔ بالوں میں ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے دھویا کرو، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑ لینے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل کی خوشبو سونگھ لینے سے دماغ کی رگیں تیز ہوتی ہیں۔ ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کرو، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں بال سفید نہ ہو، ہمیشہ کالے رہیں، سر پر مولی کا رس لگائیں، اس سے سفید بال نہیں آئیں گے۔ بھیڑ کا گوشت کھاؤ، ہاضمہ ٹھیک ہوگا۔ جبڑوں میں درد ہو، ملٹھی کھا لیا کرو۔ معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کرو۔ زخموں سے آنے والی پیپ کو روکنے کے لیے جاپانی پھل کھا لیا کرو۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینا وزن کو موٹا کرتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ دانتوں میں درد ہو، بکرے کی چربی کا تیل لگاؤ، افاقہ ہوگا۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ اگر وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پی لو۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے دل کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک نہیں سونا چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اگر ناک کی ہڈی اور گوشت بڑھنے لگے، لال مرچ اور سیب کا سرکہ پانی میں ملا کر پینے سے افاقہ ہوگا۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہو تو آملے کا مربع دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بلڈ پریشر کی بیماری کم ہونے لگتی ہے۔ پانی میں لیمبو نچوڑ کر پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں، وزن کم ہوتا ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بڑھ جائے، کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پی لینے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق عورتوں کا دماغ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہمدردی ظاہر کرتا ہے۔ ہمیشہ صدقہ اسی مصیبت کو دور کرتا ہے جس کو صدقہ نکالنا مصیبت نہیں لگتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نمبر 1 نماز میں دل کو، نمبر 2 تنہائی میں سوچ کو، نمبر 3 محفل میں زبان کو، نمبر 4 راستے میں نگاہ کو۔ اگر گناہ نہیں ٹوٹ رہا، توبہ مت چھوڑنا، انشاءاللہ توبہ کرنے کی برکت سے گناہ بھی چھوٹ جائے گا۔
اگر ہچکی آنے لگے پودینے کے پتے چباؤ، جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف چوس لے۔ اسمگول کا چھلکا نہار منہ پی لینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ چینی والی چائے کم پیو، اس سے موٹاپا بہت جلد آ جاتا ہے۔ عام دودھ میں ڈال کر پی لینے سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سامنے رنگ کے لوگ کچے دودھ کا استعمال کریں، ان کا رنگ نکھر جائے گا۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہوتا ہے، نمک والے پانی سے گھر کو دھو لو، کیڑے مکوڑوں سے نجات مل جائے گی۔ بدن کی سستی دور کرنے کے لیے 3 کھجوریں روزانہ کھاؤ۔ بچوں کو موبائل سے دور رکھنے کے لیے خود کو موبائل سے دور رکھیں۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگائیں، بال کبھی خشک اور روکھے نہیں ہوں گے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچو، ورنہ پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہوں گے، زندگی میں جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں، بالوں میں ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے دھو لیں۔ جب تم کو کسی چیز سے رب کریم مرحوم کرتا ہے، اس سے دگنی نعمتوں سے نوازتا ہے جس کے تم بالکل قابل نہیں ہوتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہو، کیونکہ مجھ سے صبر مانگتے ہیں اور شکر کرنے والوں کی تقدیر بدلتی ہے۔ معدے کی کمزوری ہو یا خون کی کمی، مثانہ کمزور ہو یا بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ، روزانہ انگور کھایا کرو، چند دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شوگر اور گردے کے درد کے مریضوں کے لیے لوبیا مفید چیز ہے، انسانی جسم کو طاقت دیتا ہے۔ میتھی ابال کر اس کا پانی بالوں پر لگانے سے بال لمبے گھنے چمکدار ہوتے ہیں۔ جس قسم کا بھی بخار ہو، الائچی والے پانی میں عرق گلاب ملا کر مریض کو پلا دیں۔ اگر وزن بڑھانا ہے تو روزانہ کم از کم 6 کیلے ضرور کھائیں، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ بند گوبھی کے پتے معدے کے مریضوں کے لیے مفید ہیں، اس سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ اگر گھر میں سانپ اور چھپکلی وغیرہ زیادہ آتے ہیں، اس جگہ پر پیاز رکھ دو۔ پیاز کا رس کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ دماغ کمزور ہو یا بھولنے کی بیماری، بادام کا پاؤڈر اور کرش مرچ برابر وزن میں لے کر پیس کر رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ نہار منہ 1 چمچ کھائیں، دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ جگر کو صاف رکھنے کے لیے لیمبو ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ لیمبو کو پانی کے ساتھ ملا کر پینے سے جگر خون بناتا ہے۔ معمولی چوٹ لگ کر خون بہہ رہا ہو، ٹھنڈے پانی کی پٹی یا برف کا ٹکڑا رکھیں، خون بہنا بند ہو جائے گا۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ پی لینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر اچھے آئل سے ہلکا سا مساج کر لیتی ہیں، ان کے چہرے پر جھریاں کبھی نہیں پڑتی، جلد تر و تازہ اور جوان رہتی ہے۔ چقندر گرم تاثیر کا حامل ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے، جوڑوں کے درد میں مفید ہے، کھانسی اور پتھری کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، قبض کشا ہے، وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہوتا ہے۔ گاجر میں پائے جانے والے اجزاء انسانی خون کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بنے ہوئے چنوں پر سورۃ فلق اور سورۃ ناس 3 بار پڑھ کر دم کریں اور کھاتے رہیں، یرقان کا شافی علاج ہے۔ بدہضمی اور پیٹ درد کا آسان علاج۔ عام طور پر بدہضمی معدے کی کمزوری، کھانے کی زیادتی اور قبض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جسم میں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے صبح نہار منہ ایک عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں، آدھے گھنٹے بعد 1 گلاس دودھ پی لیں۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دیں۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ کا دانہ صبح چبا لیں، پانی کے ہمراہ، بے حد فائدہ مند ہے۔ اگر کان میں کیڑا چلا جائے، پیاز کا رس ڈالنے سے فوراً باہر نکل آئے گا۔ بلڈ پریشر کو قابو رکھنے کے لیے پیاز بہت اہم چیز ہے، اس کے مسلسل استعمال سے کولیسٹرول ٹھیک رہتا ہے۔ عورت نہانے سے قبل سر پر آملہ اور ریٹھا پیس کر لگائے، 1 ہفتے تک بال گھٹنوں تک آ جائیں گے۔ چھینک کا آنا انسانی بدن کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم چھینکتے ہیں، ناک کے اندر بہت سے بیکٹیریا وائرس باہر نکل آتے ہیں، ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ روزانہ 1 مٹھی بنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ دودھ میں پانی ڈال کر لسی بنا کر پینے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ کھانا زیادہ کھا لینے کی صورت میں پیٹ اگر خراب ہو، تھوڑی سی ادرک چبا لو۔ جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کر لگانے سے جلن ختم ہوتی ہے۔ ادرک کے استعمال سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جائے گا۔
روزانہ 3 سے 4 کڑی پتہ چبانے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے ملک اور اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ ایک پیالی دہی کھانے سے انسان کی یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں ہمیشہ سرما لگا کر سویا کرو۔ اس سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ 4 عادات والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا: عیش، آرام، سستی، لاپرواہی اور سختیاں برداشت کرنے کی کمی۔ جو لوگ زیادہ نہاتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ ادرک والی چائے پینے سے ذہنی تناؤ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ادرک کی چائے پینے سے انسان امراض قلب سے محفوظ رہتا ہے۔ چہرے پر پودینے کا رس لگاؤ، اس سے چہرے کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ نیم اور تلسی کے پتے لے کر پانی میں ابالیں، اس سے سر دھو لیں، خشکی اور جوئیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ کریلا خون کو صاف کرتا ہے، جسم کو قوت بخشتا ہے۔ پیشاب کو روکے رکھنے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، اس سے دماغی کمزوری ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ روزانہ چہرے پر دودھ اور ہلدی کا لیپ کر کے سو جائیں، کچھ ہی دنوں میں چہرہ جوانوں جیسا دکھنے لگے گا۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ، سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں، چند ہفتوں میں کمال دیکھے وزن کم ہو جائے گا۔ اگر بنائی کمزور ہے، 4 بادام 1 چٹکی سونف دودھ کے ساتھ سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں دھوپ سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے 1 لیمبو کا رس 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر ماسک کے طور پر استعمال کریں۔ 10 منٹ بعد چہرہ دھو لیں، نشان ختم ہو جائیں گے۔ دہی اور شہد چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ دہی پیٹ کی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ بازاری گھی کا استعمال کرنا عمر کو کم کرتا ہے، دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ٹماٹر کا رس بچوں کی کمزوری کے لیے بہترین ہے۔ ٹماٹر کا رس پینے سے کمزوری دور ہوتی ہے، اس میں کیلشیم پروٹین سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر آپ موٹاپے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، 10 گرام اجوائن، 10 گرام سونف کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں اور اس کو پئیں۔ چند ماہ میں یقینی فرق محسوس ہوگا۔ سرسوں کا تیل، کدو کا تیل، خسخاش کا تیل ہم وزن لے کر مکس کریں، بالوں میں روزانہ مساج کرنے سے بال گھنے، لمبے، چمکدار ہو جائیں گے۔ آنکھوں کے گرد حلقے مٹانے کے لیے ٹی بیگ فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کر کے اپنی آنکھوں کے حلقوں پر لگائیں۔ دن میں کم از کم 2 مرتبہ کھیرے کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ بلیک بیری کو کھانے سے انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بلیک بیری جلد کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے علاوہ قبض سے نجات دیتی ہے۔ گردے کی پتھری کے لیے 1 گلاس پانی میں 1 چمچ پیسا ہوا زیرہ، 1 لیمبو کا رس شامل کر کے پی لیں۔ اناناس بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے، انسان کے دل اور دماغ کو فرت بخشتا ہے۔ خوبانی خون کی صفائی کرتی ہے، اس کی گری کھانے میں بادام کی طرح خشک ذائقہ ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے بواسیر سے شفا ملتی ہے۔ چھینک زیادہ آ رہی ہو، ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ دوپہر کو کھانے میں کچے پیاز ضرور کھایا کریں، دل کی دھڑکن بہتر رہتی ہے۔ بھنڈی خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ ہونے نہیں دیتی۔ بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ذہنی کام کرنے والے لوگ گوشت چھوڑ کر اگر پھل اور سبزیاں کھائیں تو ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال فائدہ مند ہے۔ انجیر کم از کم 10 عدد روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور رہتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہوتی ہے۔ جب کسی نئے شہر میں جائیں، سب سے پہلے اس شہر میں جا کر پیاز کھائیں، آپ وہاں کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ تلسی کے پتے استعمال کرنے سے جسم کا درجہ حرارت نیچے آ جاتا ہے۔ پیاز کے عرق میں روئی ڈبو کر ناک کے پاس لے کر سونگھیں، زکام ختم ہو جائے گا۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ سرکہ اور اڑکے گلاب پانی میں ڈال کر پٹیاں پانی میں بھگو کر کریں، بخار کی شدت میں کمی آئے گی۔ نیم کے سوکھے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ میتھی کے پتے خون بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ پرسکون نیند کے لیے اپنے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دبلے پتلے لوگ گنے کا جوس ضرور پئیں، گنے کا جوس پینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے، بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہو، یادداشت کا مسئلہ ہو، دال چینی کا مسلسل استعمال سے یادداشت میں بہتری آئے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانا کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ بھولنے کی بیماری لگتی ہے۔ کھانے سے جو وٹامنز بنتے ہیں، موبائل دیکھنے سے اس میں کمی آتی ہے۔ چیری کا استعمال ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے، وزن کم کرتا ہے۔ اگر دل کے پٹھوں کو مضبوط کرنا ہے، سورج مکھی کے بیج کھا لیا کریں۔ جو لوگ کچی روٹی کھاتے ہیں یا کچے پھل کھاتے ہیں، ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔
मिश्री खाने से याददाश्त तेज़ होती है। इस मौसम में कच्ची लस्सी का इस्तेमाल इंसान के मैदे को तंदुरुस्त बनाता है। करेले की सब्ज़ी खाओ, सेहतमंद रहोगे। शर्म की कशिश हुस्न से ज़्यादा होती है। माँ बाप की खिदमत से दोनों जहानों में अजमत है। एक खाने का चम्मच नींबू और एक खाने का चम्मच टमाटर का रस लें। दोनों को अच्छी तरह मिलाने के बाद चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी जिल्द शगुफ्ता और मुलायम हो जाएगी। अनार मैदे की सोजिश, दिल के दर्द में अक्सीर है। निज़ाम की खराबियों को दूर करता है। मेहनत तलब काम करने के बाद एक गिलास गन्ने का जूस पीने से सारी थकावट दूर हो जाती है। नींबू पर नमक लगाकर दांतों पर मसलने से दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। अंगूर को नमक लगाकर खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। ज़्यादा खट्टी चीज़ें मैदे को कमज़ोर करती हैं। बदन में सुइयां चुभना जादू की निशानी है। गन्ने का जूस जिस्म में ठंडक का एहसास पैदा करता है, प्यास की शिद्दत को कम करता है, दिल और दिमाग को फरहत बख्शता है। हज़रत अली ने फरमाया, अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा ना संवारो, इसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे अल्लाह ताला के पास जाना है। रोटी खाने से पहले इलायची चबाने से रोटी जल्दी हजम हो जाती है। सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, इससे बदन की जिल्द जवान रहती है। जैतून का तेल इस्तेमाल करने से दांत साफ़ और मजबूत होते हैं। लकड़ी की कुर्सी पर ज़्यादा देर बैठने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। गर्म चीज़ें खाने से दिल कमज़ोर होता है। चाय ज़्यादा पीने से आपकी जिल्द खराब होती है, नज़र कमज़ोर होती है। ज़ख्म पर नीम का रस लगाने से ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। मुर्गी के पंजे खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेज़ी से कम होने लगता है। नहाने के बाद पानी पीने से बदन की कमज़ोरी दूर होती है। ख्वाब में अगर बकरी नज़र आए, जान लो आपके रिज़्क में बरकत होगी। दुबले पतले हजरात, गन्ने का जूस पिएं, बहुत मुफीद है। कमज़ोरी दूर होगी, जिस्म फरबा और सेहतमंद हो जाएगा। पानी में नारियल के तेल के चंद कतरे और नीम के पत्ते डालकर नहा लो, बूढ़े भी हो जाओ, जिस्म के किसी हिस्से में भी हारिश नहीं होगी। भैंस के दूध में 3 खजूर के दाने डालकर पिएं, रोज़ 1 इंच तक कद लंबा होगा। नक्सीर का खून अगर बार बार आता हो, दिमाग कमज़ोर होने की अलामत है। अगर जापानी फल खाया जाए तो मरीज सेहतमंद हो जाता है। जब आदमी काम की ज़्यादती की वजह से बहुत थक गया हो, 1 कप चाय का या कावा बनाए, इसमें पत्ती के साथ थोड़ी सी हशराश डालकर जोश देकर चाय की तरह पी ले। थकावट ऐसे दूर होगी जैसे थी ही नहीं। जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का फ्रेश हो जाएगा। शलजम भूख बढ़ाता है, खुश्क खांसी में मुफीद है, कब्ज़ कुशा है, बदन की कमज़ोरी को दूर करता है। रात को पानी में 1 चम्मच तिल, 5 बादाम, 3 खजूरें भिगोकर रखें। सुबह खजूर की गुठली निकाल कर बादाम का छिलका उतार कर ग्राइंड कर लें। इस शेक को पी लें। पेशाब की हर किस्म की तकलीफ, जिस्मानी कमज़ोरी, जोड़ों में दर्द के लिए फ़ायदा मंद है।